ہندوستان پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یہ تہذیب ایک ہی تھی، تو پھر الگ ملک کا مقصد کیا تھا؟ جبکہ مشترکہ ہندوستان میں رہنے والی نسل گواہی دیتی ہے کہ یہ تہذیب کبھی ایک نہیں تھی۔ ہندوستان میں 1145% اقتدار میں رہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ دو جو نہریں جو تین یہ دونوں کنارے مل گئے ہوں۔ ایک اٹیمپٹ اکبر نے کیا، نیا دین رائج، اور وہ اکبر کے ساتھ ہی فنا ہو گیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں بیاہ شادیوں میں ہم ہندوؤں کے گھر جاتے تھے، وہ بھی ہمارے یہاں تھے، ہمارا کھانا نہیں کھاتے تھے، ہم سوکھا راشن ان کے گھر بھجواتے تھے۔ ہندو کے گھر میں مسلمان بچہ کچن میں چلا جاتا تھا تو وہ خاتون خانہ گوبر سے اسے دوبارہ لیپتی تھی، پاک کرتی تھی۔ ہندو پانی الگ ہوتا تھا، مسلم پانی الگ ہوتا تھا، مسلم روٹی الگ ہے، اسٹیشنوں پر مسلم چائے الگ ہے، ہندو چائے الگ ہے۔ جہاں میرا نانا رہتے تھے ٹوہانا اس کا نام تھا شہر کا، وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہندوؤں کا علیحدہ محلہ تھا، مسلمانوں کا علیحدہ محلہ تھا۔ راستے میں ہندوؤں نے پانی پلانے کے لیے بنایا ہوتا تھا بڑا سارا کمرہ، اس کے باہر ٹوٹیاں لگائی ہوتی تھی، وہاں لکھا تھا یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ ہندوؤں کے لیے ہے۔ علیحدہ علیحدہ ٹوٹیاں، اسی لیے کٹھی ٹوٹی کوئی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ۔ تو اسی سے دیکھ لیں آپ مسلمانوں کا ہندوؤں کا کیسا رہنا سہنا تھا۔ یا ہندو اور مسلمانوں سے مل کر کوئی تہذیبی وحدت اور قومی اتحاد وجود میں 1000 سال میں نہیں آیا، تو پھر اس وقت جب ہندو ایک ہوسٹائل اکثریت بن گئے تھے اور مسلمان ایک بے بس اقلیت میں رہ گئے تھے، تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم دو قومی نظریے کا نیریٹو پیش کرتے، اس ڈسکورس میں رہتے ہوئے اپنی آزادی کی ممکنہ جد و جہد کرتے۔ تاریخ میں پہلی بار برہمن واد مسلمانوں پر غالب آ رہا تھا، اور غالب آتے ہی برہمن واد نے جس بدترین تعصب کا مظاہرہ کیا وہ مسلمانوں کے لیے نیا تجربہ تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان کی ہندو ٹریڈیشن میں ان کی نظر میں نقب لگائی ہے، گویا ہم نے ان کی روایت میں لوگوں کو مسلمان کر کے ان کے اندر ہی ایک سیلف ایلینیشن کا بیج بو دیا اور اس کے اندر سے ایک قوم تعمیر کی۔ بالکل، میں یہ کہا کہ ہم نے آپ کی ڈاکیومنٹری میں دیکھا ہے اتنی زیادہ تفریق ہو چکی تھی کہ پانی مطلب جو ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے انسان کے لیے، اس کے اندر بھی تفریق تھی۔ مسلمانوں کا الگ پانی تھا، ہندوؤں کے لیے الگ پانی تھا۔ تو یہ جب آپ نے اپنی ڈاکیومنٹری جب آپ نے بنائی، اس کے اوپر آپ کو کیا رسپانسز ملے؟ دیکھیے رسپانس تو بہت اچھا تھا، رسپانس واز ویری ویری امپورٹنٹ اسپیشلی فرام دا ینگ جنریشن، جنہوں نے مطالعہ پاکستان کے اندر ہی ساری پارٹیشن کا پڑھا ہے کہ پارٹیشن ہوئی اور کیوں ہوئی۔ لیکن دیکھیں جو امپیکٹ ہوتا ہے ایک وٹنسز کا، آئی وٹنس اکاؤنٹ کا، وہ دیٹ از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ۔ ہماری جنریشن کو اتنا یہ ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ اپنی نانی دادی کے پاس بیٹھ کے یہ اصل کہانیاں سن سکتے یا ان سے پوچھ سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو ان کے لیے یہ تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا کہ یہ کیا ہے۔ ہمیں تو ابھی تک امن کی آشا کے نام کے اوپر جو کچھ ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم تو بڑے اچھے فرینڈلی سب کچھ رہ رہے تھے، ایوری تھنگ واز فائن، یہ تو انگریز نے ہماری تقسیم کروا دی، تو ایسا تو حالانکہ نہیں تھا۔ تو دس واز اے ویری آئی اوپننگ فار سو مینی ینگ جنریشن، جس کی بہت زیادہ اسکریننگ ظاہر ہے یونیورسٹیز میں ہوئی اور کالجز میں ہوئی، تو وہاں سے بڑا ایک اوورولمنگ رسپانس آیا۔ اور دیکھیں یہ تو بہت ہی ایک بنیادی سی بات ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے تب سے چل رہا ہے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ پانی کی تفریق تک کہ آپ کو وہ انٹچیبل کے طور پہ ٹریٹ کریں، یہ تب بھی تھا جب مسلمان آپ کے اوپر حاکم رہے 1000 سال، مسلمان آپ کے اوپر حاکم رہے، ان کے درباروں میں آپ بھی وہاں پہ ان کے ساتھ اس حکومت میں شامل رہے۔ اس سارے کے باوجود آپ جو ہندو تہذیب ہے، برہمن واد ہے، ہندو تہذیب کو کوئی نہیں، میں اس کو تہذیب نہیں مانتی، جو بھی برہمن واد ہے ان کا، جو ان کا ایک کاسٹ سسٹم ہے، اس کے حساب سے مسلمان تب بھی انٹچیبل تھے، وہ ابھی بھی ایسے ہی ہیں، وہ 1000 سال تک بھی ایسے رہے۔
why don't we tell these things to our new generation کہ بھئی اگر this is something very very basic کہ آپ کسی کو ٹچ کر دیں اور وہ ناپاک ہو جاتا ہے. So was there any possibility کہ آپ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ بارڈر کریٹ کیے بغیر ان کے ساتھ رہیں گے؟ How can you even think about it? So not just this, there are many other examples. یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بہت ہی بنیادی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی یہ سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے 1 سال پہلے کی بات ہے، انڈیا میں ایک بالکل ینگ بچے کو انہوں نے صرف وہاں سے اس نے پانی لے لیا، ہندوؤں کے اس میں سے پانی لے لیا انہوں نے ٹیمپل میں سے، تو انہوں نے مار کے مار دیا، اس کو پول سے باندھا ہے اور اس کو انہوں نے اکٹھے ہو کے مار دیا کہ ہاؤ ڈڈ یو ڈیئر. تو یہ ابھی تک آن گوئنگ ہے. دس از گوئنگ آن فار اراؤنڈ فار سینچریز. اب بڑھتا جا رہا ہے مزید موب لنچنگ کے جو واقعات ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اب مسلمان نہیں صرف جو باقی اقلیتیں بھی ہیں ہندوستان میں، بھارت میں، وہ اس وقت محفوظ نہیں ہے. عائشہ میم یہ کہیے گا کہ جس وقت آپ نے یہ ڈاکومنٹری بنانے کا سوچا اس وقت آپ کی کیا سوچ تھی، اور پھر جب آپ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکی اس وقت آپ کی کیا سوچ تھی، کیا فرق آیا پہلے اور بعد میں؟ There was a huge difference, I would say کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی پرسنل جرنی تھی. جیسے میں نے آپ کو کہا اس کو بنانے میں مجھے 3 سال لگ گئے. میں نے پاکستان کے ہر کونے میں ٹریول کیا، لوگوں کے انٹرویوز ریکارڈ کیے، اور یہ جو ڈاکیومنٹری میں ہے یہ تو دیٹ از اے ویری اسمال پارٹ آف واٹ آئی ہیو ان مائی آرکائیوز. تو دیٹ واز کائنڈ آف اے ریسرچ ورک فار می. میرے لیے بھی ایک تلاش تھی. جب میں نے یہ ڈاکیومنٹری بنانی شروع کی تھی تو میں نے اس لیے شروع کی تھی کہ میں ہسٹری کو ریکارڈ کر رہی ہوں. When I completed this documentary تو میں اتنی زیادہ اس سارے پروجیکٹ کے ساتھ emotionally engaged تھی کہ I would say کہ there was a huge difference in my own self, in my ideological connection with Pakistan, with my own ideological roots. اتنا huge difference تھا کہ I was not the same person anymore. اب یہ دیکھیے نا کہ ایک پوری جنریشن جس نے ایک آپ کو سیو کرنے کے لیے، آپ کو آئیڈیولوجیکلی سیو کرنے کے لیے، آپ کی اسلامی شناخت کو سیو کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اتنی بڑی ایک پولیٹیکل انہوں نے کیمپین چلائی ہے، اور ایک میریکل ہے کہ انہوں نے جو کہا وہ انہوں نے آپ کو لے کے دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑا سلوگن ہے. مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. دوسرا سلوگن اس وقت یہی چلتا تھا کہ جو مسلمان ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلم لیگ میں ہے. اینڈ دا پیپل who did not opt for the idea وہ پیچھے رہ گئے، وہاں پہ انڈیا میں رہ گئے. سو دا پیپل who migrated to پاکستان بیسکلی وہ اس بنیاد پہ پاکستان آئے تھے کہ they believed in پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. They believed in مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. اینڈ the other side of جو نعرہ تھا، دوسری طرف کا نعرہ تھا وہ یہی تھا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان. اینڈ that's what happened. جو مائگریشن سٹوریز ہیں وہ اتنی ہارٹ رینچنگ ہیں کہ ہم تو بہت ہی I don't know what sort of people we are کہ ہم نے ان کو بالکل جانے دیا، ہم نے ان کو پریزرو کرنے کی بہت ہی منیمم اٹیمپٹ کی. آپ دیکھیں جنہوں نے اپنے بچے ابھی بھی راستوں میں آتے ہوئے ہجرت کے راستوں میں نے اسی ڈاکیومنٹری کو میں ریکمینڈ کروں گی، آپ ضرور دیکھیے گا کہ ہجرت کے راستے میں کتنے لوگ دفن ہیں، کس کی مائیں تھیں، کن کی بہنیں تھیں، کن کے بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، گود کے بچے تھے، جو انہوں نے آتے ہوئے راستے میں بھی مرتے چلے گئے اور انہوں نے وہیں پہ قبریں کھودی اور وہیں پہ کھود کے وہ آگے آتے رہے. اور یہ راستہ آسان نہیں تھا جہاں پر اپنے پیاروں کو دفن کر آگے کا راستہ بنانا پڑا. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک. اسٹے ٹیونڈ ود اس.